السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طواف کر رہی تھی کہ جب بھی ایک عورت میرے ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے تو خانہ کعبہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، آپ کس چیز کے گرد طواف کر رہی ہیں؟ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ایک نظر خانہ کعبہ پر ڈالی اور پھر اس عورت سے پوچھا، کیا تمہیں خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا؟ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ میں وہیں اسے ایک عالم دین کے پاس لے گئی اور اس کا مسئلہ بتایا۔ عالم دین نے اس سے کچھ سوال و جواب کیے اور پھر ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عورت تو یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جو مجھے اس دنیا کے سب سے پاکیزہ اور مقدس مقام پر ملی، لیکن یہ اس کی بدقسمتی ٹھہری کہ اتنی پاکیزہ جگہ پہنچ کر بھی اس کے نصیب میں وہ خوش قسمتی نہیں لکھی تھی جس کے لیے ہر مسلمان بچپن سے اپنے دل میں آرزو رکھتا ہے۔ اس کا رونا اور اس کی بے بسی مجھے آج بھی یاد ہے۔ یہ آج سے تقریباً 10 سال قبل پرانی بات ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ حج کے لیے سعودی عرب پہنچی تھی۔ میری ہمیشہ سے آرزو تھی کہ میں حج کا فریضہ ادا کروں، اور پھر جب میرے شوہر کو کمپنی کی طرف سے حج پر بھیجا جانے لگا تو میں نے بھی ساری جمع پونجی لگا کر ان کے ساتھ اپنا بھی بندوبست کر لیا، اور اپنی سرزمین کو الوداع کہتے ہم دونوں لبیک کی صدا لگاتے سعودی عرب کی پاک سرزمین پر قدم رکھ چکے تھے۔ ہم ایک ٹریول ایجنسی کے ذریعے گئے تھے اور اس ایجنسی کے ساتھ اور بھی لوگ تھے۔ اس میں ایک درمیانی عمر کی عورت بھی تھی جو بہت ہی خوبصورت اور پیاری تھی۔ اس کی باتیں بھی دل موہ لینے والی تھی۔ وہ بہت خوبصورت انداز میں دین کی باتیں کرتی تھی۔ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہی یہاں آئی تھی، اسی لیے میری اس کے ساتھ کافی بات چیت ہو گئی، کیونکہ ہمارا ہوٹل کا کمرہ برابر کا ہی تھا اور ہم دونوں کا تعلق بھی ایک ہی شہر سے تھا۔ ہم ایئرپورٹ پر ملے تھے اور پھر وہاں سے ایک ہی گاڑی میرے سوار ہو کر ہوٹل پہنچے تھے، جبکہ باقی کے لوگ جو اس گروپ کا حصہ تھے وہ مختلف شہروں سے تھے اور ان کی زبانیں بھی الگ الگ تھیں۔ کوئی پنجابی بول رہا تھا تو کوئی بلوچی، جبکہ وہ اور میں ہم دونوں اردو زبان میں بات کر رہے تھے۔ فلائٹ کے بعد ہم سیدھے ہوٹل پہنچے تھے۔ ہمیں کچھ دیر آرام کرنا تھا اور پھر ہمارے عمرہ کی ادائیگی کا سلسلہ شروع ہونا تھا۔ کچھ دن مکہ مکرمہ ہمیں گزارنے تھے اور کچھ دن مدینہ منورہ میں۔ ہمارا یہ مبارک سفر مکہ کی پاک سرزمین سے شروع ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے پلان کیا کہ 4 گھنٹے آرام کرنے کے بعد فجر کی اذان ہوتے ہی ہم حرم میں جائیں گے اور نماز فجر ادا کریں گے، پھر وہاں سے واپس جا کر عمرے کا سلسلہ شروع کریں گے۔ جو لوگ کبھی عمرے یا حج پر نہیں گئے ہیں، میں انہیں یہاں یہ بات بتاتے چلوں کہ عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھ کر ایک خاص مقام سے خانہ کعبہ تک آنا ہوتا ہے اور پھر ہی عمرہ شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم نے پہلے نماز فجر کی ادائیگی کا سوچا تاکہ درمیان میں کسی نماز کا وقت نہ ہو اور ہم آرام سے یہ سفر مکمل کریں۔ 4 گھنٹے ہم لوگوں نے اپنے اپنے کمروں میں آرام کیا اور پھر اس کے بعد ہم ایک ساتھ ہی حرم کے لیے نکل پڑے۔ ہمیں ٹریول ایجنسی والوں نے ایک جیسے یلو کلر کے سکارف دیے تھے تاکہ ہماری شناخت ہو سکے۔ میں نے بھی وہ اسکارف پہن لیا اور اس عورت نے بھی، جبکہ ہمارے شوہروں نے پیلے رنگ کا ہی بیگ گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ ہم حرم شریف میں داخل ہوئے تو میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ ہمیں آنے میں دیر ہوئی تھی، اسی لیے کافی پیچھے جگہ ملی تھی۔ ہم نے نماز پیچھے ہی ادا کی اور پھر خانہ کعبہ کے دیدار کی حسرت لیے جیسے ہی ہم حرم کے صحن کے اندرونی حصے میں داخل ہوئے تو اچانک ہی دل کی حالت بدلی اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا۔ بس میں پھوٹ پھوٹ کر رو رو کر لبیک کی صدا لگانے لگی۔ یہ وہ منظر تھا، یہ وہ لمحہ تھا جو میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ مجھے اپنا آپ مکمل محسوس ہوا تھا کیونکہ میں نے اس جگہ کا دیدار کر لیا تھا جسے آج تک تصاویر اور ٹی وی کی اس سکرین میں ہی دیکھتی آئی تھی۔
میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کعبے کے غلاف کو چوم لوں، لیکن کافی سختی تھی اور قریب جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس لیے میں بس دور سے اللہ پاک کے مبارک گھر کو دیکھ کر دھاڑے مارنے لگے۔ میں عمرے کی نیت سے تو نہیں آئی تھی، لیکن قدم خود بخود طواف کے لیے اٹھنے لگے۔ میں نے سوچا تھا کہ طواف کرنے کے بعد کچھ دعاؤں کا سلسلہ کر کے پھر میں یہاں سے نکلوں گی۔ میں نے ابھی طواف شروع ہی کیا تھا کہ وہ عورت جس کا نام نجمہ تھا، اس نے زور سے میرا بازو پکڑا اور کہنے لگی، سویرا تم کیا کر رہی ہو؟ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ تم کس چیز کے گرد چکر کاٹنے چل پڑی ہو؟ نجمہ باجی کی بات سن کر میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، نجمہ باجی سامنے خانہ کعبہ ہے، سب لوگ طواف کر رہے ہیں، ہم بھی طواف کر کے چلیں گے۔ میری بات سن کر نجمہ باجی حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، بس سب لوگ گول گھومتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن کس چیز کے گرد گھوم رہے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ میرے سامنے تو سارا منظر دھندلا ہو رہا ہے، مجھے کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا۔ نجمہ باجی کی بات سن کر میرا دماغ چکرا گیا۔ مجھے لگا وہ کوئی ذہنی مریضہ ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ ویسے بھی میں ان سے کچھ دیر پہلے ہی تو ملی تھی، اسی لیے مجھے ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا تھا۔ میں نے نجمہ باجی سے کہا کہ کیسی باتیں کرتی ہیں، یہ سامنے اللہ کا گھر ہے، اسی کے لیے تو ہم یہاں آئے ہیں۔ میرا تو بس نہیں چل رہا کہ میں غلاف کعبہ کو پکڑ کر چوموں اور اپنی آنکھوں سے لگا لوں۔ وہ نجمہ باجی نے میری طرف دیکھا اور پھر شاید میرے چہرے کے تاثرات سے انہیں اندازہ ہوا کہ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں سچ ہے، اور پھر انہوں نے ایک نظر باقی لوگوں پر ڈالی جو دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے طواف کر رہے تھے، اور پھر وہ خوب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہنے لگی کہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، بس دھندلا دھندلا سا کچھ محسوس ہو رہا ہے، لیکن خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا۔ ان کے اس انداز پر میں گھبرا گئی تھی۔ میرے اور ان کے شوہر کہیں پیچھے رہ گئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی نظر کمزور ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں، میری نظر کمزور نہیں ہے، میں سچ کہتی ہوں، مجھے خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا، مجھے اللہ کا گھر نہیں دکھ رہا۔ وہ روئی چلائی جا رہی تھی اور میری حالت بھی خراب ہو گئی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور جیسے تیسے طواف مکمل کیا۔ پھر میں نے اپنے شوہر اور نجمہ باجی کے شوہر کو تلاش کیا تو وہ دونوں مجھے نظر آ گئے۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ وہ نظر آ گئے تھے، ورنہ اس وقت بھی کافی زیادہ رش تھا۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو بلایا تو نجمہ باجی کے شوہر بھی چلے آئے۔ پھر انہیں ساری بات بتائی تو وہ بھی حیران ہو گئے۔ نجمہ باجی کے شوہر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا نجمہ؟ تمہاری تو نظر بھی کمزور نہیں ہے، پھر اتنا بڑا خانہ کعبہ تمہیں دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ نجمہ باجی روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے سچ میں کچھ نہیں دکھائی دے رہا۔ انہوں نے وہی بات دہرائی کہ مجھے سب دھندلا دکھ رہا ہے۔ میں تو حیران تھی کہ لوگ کس چیز کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ سویرا نے مجھے بتایا کہ سامنے خانہ کعبہ ہے، لیکن مجھے اب بھی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ نجمہ باجی بالکل اس طرح ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے کوئی اندھا شخص کچھ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم چاروں ہی ان کی اس حالت اور رونے سے کافی پریشان تھے۔ میں نے نجمہ باجی کے حق میں دعا مانگنی شروع کی، ان کی بینائی واپس آ جائے اور انہیں نظر آنے لگے، لیکن ان کی بینائی گئی کب تھی جو واپس آتی؟ انہیں باقی سب کچھ تو نظر آ رہا تھا، وہاں موجود سارے لوگ اور ارد گرد کی ہر چیز انہیں نظر آ رہی تھی۔ اگر کچھ نہیں دکھ رہا تھا تو وہ اللہ کا گھر تھا۔ اور پھر جب ہمیں کچھ سمجھ نہ آیا تو ہم نجمہ باجی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے باہر چلے آئے۔ ان کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پھر کسی نے نجمہ باجی کا مسئلہ سن کر ہمیں بتایا کہ باہر ایک جگہ ہے جہاں سارے عالم دین بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے شرعی مسائل حل کرتے ہیں۔ آپ وہاں جا کر ان کا مسئلہ بیان کریں، کیا پتہ کون سی بات ہو جو اللہ کو اتنی ناگوار گزری ہو کہ نجمہ باجی کو ایسی صدا ملی ہے۔ یہ سننا تھا کہ نجمہ باجی کے چہرے کا رنگ اتر گیا،
انہوں نے عالم دین کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیا، جیسے ان کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ پھر ہم انہیں لے کر زبردستی عالم دین کے پاس گئے تاکہ کسی طرح اس مسئلے کا حل ہو سکے۔ میں بھی ساتھ ہی تھی اور میرے شوہر بھی، کیونکہ نجمہ آبادی کے شوہر کافی پریشان ہو رہے تھے۔ ایسے وقت پر ان دونوں کو اس غیر ملک میں تنہا چھوڑنا ہم نے مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ اس معاملے کی وجہ سے ہمارے عمرے کی ادائیگی والا معاملہ بھی ٹل گیا تھا۔ خیر، عالم دین نے ساری بات سنی اور نجمہ آبادی سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیا کرتی ہیں، اور اپنے بارے میں سب کچھ بتائیں۔ کوئی بات چھپانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آخر اصل مسئلہ کیا ہے۔ جب وجہ پتہ چلے گی تو پھر ہی کوئی فتویٰ دیا جا سکے گا یا اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کیا جائے گا، کیونکہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اس در پر آیا ہو اور اسے خانہ کعبہ جیسی پاک جگہ نظر نہ آئی ہو۔ یقیناً کوئی بہت ہی الجھا ہوا معاملہ ہے۔ وہ عالم دین کافی قابل فہم معلوم ہوتا تھا، اس کے بات کرنے کا انداز بھی اچھا تھا اور وہ اردو لہجے میں ہی بات کر رہا تھا۔ شاید پاکستان سے ہی اس کا تعلق تھا۔ پہلے تو نجمہ باجی نے اپنے شوہر اور ہم لوگوں کی طرف دیکھا اور پھر دھیرے دھیرے وہ اپنے بارے میں سب کچھ بتانے لگی۔ میرے لیے بھی وہ انجان تھی، اسی لیے میں بھی بڑے غور سے ان کی بات سن رہی تھی۔ اور پھر جیسے جیسے نجمہ باجی اپنے بارے میں بتاتی گئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے ہاتھوں پیروں سے پسینہ چھوڑ گیا۔ آگے کی کہانی میں نجمہ باجی کی زبانی ہی بیان کرنے جا رہی ہوں۔ جو کچھ نجمہ باجی نے اس عالم دین کو بتایا وہ میں انہی کی زبانی آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ کہانی سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ میرا نام نجمہ ہے، میں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ پھر میری شادی ہوئی اور شادی کے بعد ہمارے حالات کچھ خراب ہو گئے۔ گھر میں تنگی ہو گئی اور مجھے اس تنگی کی عادت نہیں تھی، کیونکہ میرے گھر میں ہر طرح کی آسائش تھی۔ خوشیاں اور آسائشات تو میرے شوہر نے بھی دی تھی، لیکن شاید میرے نصیب میں یہ چیزیں زیادہ عرصے تک نہ لکھی تھیں، اسی لیے میرے شوہر کا کاروبار ختم ہوا۔ وہ معمولی سی نوکری کرنے لگے تو گھر کے حالات بھی بدل گئے، کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہا اور یہ بات میری برداشت سے باہر ہو گئی۔ مجھے نہ ہی اپنی خواہشات کو قربان کرنے کی عادت تھی اور نہ ہی میں ایسا کچھ کرنا چاہتی تھی۔ پہلے میں نے اپنے شوہر پر دباؤ ڈالا کہ کسی بھی طرح وہ زیادہ پیسے کمائے، لیکن 2 نوکریاں کرنے کے باوجود بھی گھر کے اخراجات ہی پورے ہو پاتے تھے۔ میری شاہانہ خرچیوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہ بچتے۔ روز روز کے جھگڑوں سے گھر کا ماحول خراب ہونے لگا۔ پھر ایک دن میری ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ میں مردوں کو نہلانے کا کام کرتی ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو، اسی بہانے گھر سے نکلو گی تو ذہن بڑھ جائے گا، اور پھر مردے نے جو کچھ پہن رکھا ہوتا ہے وہ ہمارے ہی حصے میں آتا ہے، پھر چاہے وہ ناک کی لونگ ہو یا سونے کی انگوٹھی، اور اس کے قیمتی جوڑے بھی ہمیں ملتے ہیں پیسے علیحدہ سے۔ تم میرے ساتھ کام کرو گی تو تمہارے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب تو سونے کے دام بھی بڑھ گئے ہیں۔ پچھلے ہفتے تو ایک میت نے سونے کا کڑا پہن رکھا تھا، میں نے تو فوراً اسے اتار لیا اور پھر وہ میرا ہو گیا، یہ کہہ کر وہ بڑی خوش ہوئی تھی اور میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مردوں کو نہلانے والی عورتیں مردے کے جسم کا سونا یا زیورات وغیرہ خود رکھتی ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی اور داؤد سے کہا کہ میں آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہوں، اسی لیے میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں، پھر نیکی کا کام ہے۔ میرے شوہر نے حامی بھر لی، کیونکہ انہیں اس کام میں کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی، عورتوں کو غسل ہی تو دینا تھا۔ ان کی نظر میں یہ نیکی کا کام تھا۔ دراصل داؤد ایک بہت ہی اچھے اور نیک انسان تھے۔ انہوں نے مجھے کبھی کسی نیک راستے پر چلنے سے نہیں روکا تھا۔ یہ تو میرے اندر کی لالچ تھی جس نے مجھے غلط راستوں پر ڈال دیا تھا۔ اس دن کے بعد میں اپنی دوست کے ساتھ مل کر میت کو غسل دینے کا کام کرنے لگے۔ میری دوست نے ٹھیک ہی کہا تھا، کافی زیادہ پیسے بھی ملتے تھے اور جو کچھ میت نے پہن رکھا ہوتا
وہ بھی ہمیں ہی ملتا۔ میری دوست زیادہ تر بڑے علاقوں میں یہ کام کرنے جاتی تھی۔ اس نے ایسے ہی تعلقات بنائے تھے کہ بڑے علاقے کی میتوں کو لیے اسے بلایا جاتا تھا، اسی لیے رقم بھی کثیر ملتی تھی۔ میں اس کے ساتھ سارا شہر گھومنے پھرنے لگی، اور اس طرح گھر کی چک چک سے میری جان چھوٹ گئی اور پرس بھی پیسوں سے بھر گیا۔ داؤد بھی پرسکون ہو گئے تھے کہ میں ایک اچھا کام کر رہی ہوں، اور اب انہیں بھی گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان نہیں کرتے ہوں۔ میں اور میری دوست روزانہ تقریباً دن میں 2 جگہ جاتے اور اچھے خاصے پیسے بن جاتے۔ پھر ایک دن میں نے اپنی دوست کو ایک عجیب حرکت کرتے دیکھا۔ دراصل کچھ عرصے سے میں یہ بات نوٹ کر رہی تھی، لیکن اس دن میں نے کچھ زیادہ ہی اس معاملے پر غور کیا تھا۔ میری دوست اکثر میت کو غسل دینے کے بعد مجھے کسی نہ کسی کام سے باہر بھیج دیتی، اور پھر جب میں واپس جاتی تو سب کچھ نارمل ہوتا۔ لیکن یہ بات مجھے بڑی عجیب لگتی تھی کہ ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ جس کے لیے مجھے تنہا چھوڑ کر باہر نکلنا پڑتا تھا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ امیر لوگ غسل کے وقت میت کے قریب بھی نہیں ہوتے تھے، جبکہ ہم جیسے مڈل کلاس یا غریب لوگوں میں میت کے وقت کوئی نہ کوئی بہن، بیٹی یا ماں میت کے پاس موجود ہوتی تھی۔ لیکن یہ امیر لوگ تو میت کو ہمارے آسرے چھوڑ کر مہمانوں میں مگن ہو جاتے۔ ان امیروں کی دنیا ہماری دنیا سے کافی مختلف تھی۔ اسی لیے جب مجھے اپنی دوست پر شک ہوا تو میں کمرے سے باہر تو نکلی، لیکن پھر جلد ہی اندر لوٹ گئی، اور یہ دیکھ کر حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ میری دوست نے اپنے پرس سے کچھ نکال کر مردے کی زبان کے نیچے رکھا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، فریدہ یہ کیا کر رہی ہو؟ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ پھر اس نے جلدی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، بعد میں بتاؤں گی، ابھی اپنا منہ بند رکھو۔ پھر ہم نے وہاں سے پیسے سمیٹے اور ساتھ ہی سونے کی 2 انگوٹھیاں بھی ہمارے حصے میں آئیں، اور ہم وہاں سے نکل پڑے۔ باہر نکلتے ہی میں نے فریدہ سے کہا، اب بتاؤ تم میت کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ فریدہ نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر آہستہ سے کہنے لگی کہ میں ایک عامل کے لیے کام کرتی ہوں۔ وہ مجھے تعویذ دیتا ہے جو میت کی زبان کے نیچے چھپانا ہوتا ہے۔ برا کام نہیں ہے، لیکن اس کے بھی مجھے بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں، اسی لیے میں خاموشی سے یہ کام کر دیتی ہوں۔ فریدہ کی بات سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ آخر کس چیز کا تعویذ ہوتا ہے جو رکھا جاتا ہے؟ کیا یہ غلط بات نہیں ہے؟ فریدہ کہنے لگی، کیا صحیح کیا غلط؟ ان امیر لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو اپنے مردوں کو بھی پلٹ کر نہیں پوچھتے، اسی لیے تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معمولی سے کام کے بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ مجھے دیکھو، میں نے کتنا بڑا گھر خرید لیا ہے، جبکہ تمہارے شوہر کا جب سے کاروبار ڈوبا ہے تمہارے تو حالات ہی نہیں سنبھل رہے ہیں۔ فریدہ کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ پھر میں آہستہ آہستہ اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھنے لگی، اور میرا دل بھی سخت ہو گیا۔ پھر ایک دن فریدہ کی اچانک سے حالت خراب ہوئی اور اسے فالج کا اٹیک ہو گیا۔ وہ بولنے سے بھی قاصر ہو گئی، بس بستر سے لگ گئی، تو میں نے اکیلے ہی یہ کام سنبھال لیا۔ اتنے عرصے میں میرے بھی تعلقات بن گئے تھے۔ پھر فریدہ کی جگہ میں نے وہی کام شروع کر دیا۔ میں نے اس عامل بابا کو فریدہ کے توسط سے جان لیا۔ مجھے پیسوں کی لالچ لگی تو میں اس عامل کے پاس جاتی، اس سے تعویذ لیتی اور پھر میت کی زبان کے نیچے رکھ دیتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تعویذ کس چیز کا ہے، لیکن مجھے اس کام کے اچھے خاصے پیسے ملتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے انہی پیسوں سے میں نے اپنے شوہر کو دوبارہ کاروبار شروع کروا کے دیا، اور ہمارے حالات بہتر ہو گئے۔ کبھی کبھی داؤد پوچھتے کہ نجمہ تم اتنی ترقی کیسے کر رہی ہو؟ میں ان سے یہی کہتی کہ یہ پیسے امیر لوگ ہمیں دیتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے پیاروں کی آخری رسومات ادا کرنے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور میری یہ بات سن کر داؤد مطمئن ہو جاتے۔ میں نے ساری زندگی اسی طرح پیسہ بنایا، اور پھر اسی پیسے سے ہی حج کرنے چلی آئی۔ لیکن یہاں آنے کے بعد
مجھے خانہ کعبہ ہی نظر نہیں آیا، ہر چیز دھندلی تھی۔ میں نہیں جانتی ایسا کیوں ہوا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ان تعویذوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اسی لیے مجھے یہ زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ نجمہ باجی نے ساری تفصیل عالم دین کو بتائی تھی، جسے سن کر وہ کتنی ہی دیر خاموش رہے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا جواب دیا تھا جسے سن کر ہم سب کے ہی سروں پر آسمان گر پڑا تھا۔ وہ کہنے لگے، آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کے جو تعویذ ہوتے ہیں وہ کالے جادو سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ تعویذ میتوں کے ساتھ مٹی کے نیچے اس لیے دفنائے جاتے ہیں تاکہ جن لوگوں پر یہ تعویذ کیے گئے ہوں وہ بھی جلد سے جلد اس دنیا سے چلے جائیں۔ یہ نہ صرف ایک بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اس کا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور آپ نے کہیں نہ کہیں جان بوجھ کر ہی یہ گناہ کیا ہے، کیونکہ اتنا تو آپ کو بھی معلوم تھا کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، بلکہ آپ ایک غلط کام کر رہی ہیں، اسی لیے آپ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی ہیں۔ اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو یہاں آنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا گھر نظر نہیں آیا، کیونکہ آپ کا تعلق اب اسلام سے نہیں رہا ہے۔ آپ نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اسلام کا ادارہ آپ سے چھوٹ گیا ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ نے جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے ان مردوں کو کتنی تکلیف پہنچی ہے جن کی زبان کے نیچے آپ نے یہ تعویذ رکھا ہے؟ اس نے نہ صرف کسی زندہ انسان کو تکلیف پہنچائی ہوگی، بلکہ وہ اس مردے کو تکلیف پہنچانے کا سبب بھی بنا ہوگا، کیونکہ کالا جادو اتنا ہی گندا اور گھٹیا عمل ہے۔ جب ہی دین اسلام میں اس کی سخت ممانعت ہے اور اس کے کرنے والوں کو کوئی رعایت نہیں دی گئی ہے۔ یہ سن کر نجمہ باجی زور زور سے رونے لگی۔ وہ عالم دین کہنے لگے کہ آپ کیونکہ اسلام کے دائرے میں نہیں ہیں، اس لیے اب آپ اپنے شوہر کی بیوی بھی نہیں ہیں، آپ دونوں کی علیحدگی خود بخود ہو چکی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ عالم دین نے داؤد بھائی کو بھی یہی کہا کہ اب آپ کا اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں رہا، کیونکہ یہ عورت اب دین میں نہیں ہے، یہ دین سے خارج ہو چکی ہے، اس نے کالے جادو جیسا عمل کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ داؤد بھائی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ نجمہ باجی سے کہنے لگے کہ میں نے تمہارے لیے ہمیشہ حق حلال کی روزی کمائی، پھر تمہیں یہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن نجمہ باجی کی تو حالت ہی خراب تھی، شاید انہیں اپنی غلطی، اپنے گناہ کا احساس ہو چکا تھا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ رو رو کر معافی مانگ رہی تھی، لیکن انہیں معاف نہیں بلکہ اس ذات کو کرنا تھا جس کے دی گئی حدود کو انہوں نے پار کیا تھا۔ داؤد بھائی نے ان کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لی تھی اور پھر انہیں واپس بھیج دیا تھا، اور خود وہ یہیں ٹھہر گئے کیونکہ انہیں تو حج کی ادائیگی کرنی تھی۔ میں نے اور میرے شوہر نے بھی حج کا فریضہ مکمل کیا تھا، لیکن یہ وقت ہمارے لیے بہت مشکل وقت تھا، کیونکہ میرے ذہن میں نجمہ باجی ہر وقت گھومتی رہتی تھی۔ ان کی تکلیف، ان کا رونا اور جو گندا عمل انہوں نے کیا تھا اسے سوچ کر میں اکثر ہی آنسو بہاتی تھی۔ پھر میرے شوہر نے مجھے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ حدود اور ضابطے دیے ہیں، اگر ہم ان کی پاسداری نہیں کریں گے ہم خود بخود دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں پوری تعلیمات حاصل کرنی چاہیے، اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس قدم سے کہیں ہمارے ایمان کو نقصان تو نہیں پہنچے گا۔ میرے شوہر کہنے لگے کہ اب نجمہ باجی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، یہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ توبہ استغفار سے کام لیں گی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ پھر میں نجمہ باجی کو پوری طرح سے بھول گئی، لیکن کچھ سالوں بعد میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی اور میں اسے ہسپتال لے کر گئی تو وہاں مجھے وہ ہسپتال کے بستر پر نظر آئیں۔ وہ بہت ہی زیادہ بیمار تھی، ایسا لگتا تھا جیسے موت کے منہ میں ہو۔ میں ان کے پاس گئی تو وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھ سے بات کرنے لگی، اور پھر ان سے بات کر کے مجھے پتہ چلا کہ وہ کافی عرصے سے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، لیکن نہ ہی ان کی تکلیف ختم ہوتی ہے
اور نہ ہی وہ صحیح ہوتی ہے۔ ان کی توبہ بھی شاید ان کے کچھ کام نہ آئے تھے۔ نجمہ باجی نے مجھے بتایا کہ ان کے دوست کا بھی یہی حال ہے۔ پہلے اسے فالج ہوا تھا، ساتھ ہی اٹیک بھی ہو گیا۔ وہ بہت ہی اذیت میں ہے۔ اس کی بہو نے اسے زنجیروں سے باندھ رکھا ہے۔ وہ چیختی چلاتی ہے، روتی ہے، لیکن کوئی اس کی چیخ و پکار نہیں سنتا۔ نجمہ باجی روتے ہوئے کہنے لگی، شاید میرا انجام بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ داؤن نے تو مجھے اسی وقت چھوڑ دیا تھا، جب کہ میری حقیقت جان کر میرے بہن بھائیوں نے بھی مجھ سے منہ پھیر لیا۔ میں اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں۔ وہ کیسا بھی میرے کچھ کام نہ آیا، وہ پیسہ بھی میرے کچھ کام نہ آیا جو میں نے اس گناہ کے کام سے کمایا تھا۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کے حق میں دعا کی، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے اور واپس لوٹ آئے۔ اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن جب بھی وہ مجھے یاد آتی ہیں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب میں ایک چھوٹے سے چھوٹا کام بھی دین کی تعلیم حاصل کر کے کرتی ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی بھول چوک نہ ہو جائے۔ میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا یا معمولی نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی ہمارے دل کو پتھر کر دیتے ہیں اور پھر ہم گناہوں کی دلدل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو کچھ کی تلافی ممکن نہیں ہوتی۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی بعد میں پچھتانا پڑے۔ اسی لیے پہلے ہی سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں لالچ میں پڑھ کر اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، کیونکہ وہی ابدی زندگی ہے۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔